کہ کفار کے قافلے کا، ان لانتیوں کا، ان کافروں کا میں اکیلا کیسے مقابلہ کروں گا؟ مجھے کچھ انتظام کر لینا چاہیے، کچھ لوگ اکٹھے کر لینا چاہیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ کہ جس عظیم انسان نے ہمیں شرک و بدعت کی باغیوں سے، ظلمات سے نکال کر اللہ رب العالمین کی توحید کا دعوت دیا۔ حضرات محترم، اس زمین کی پشت پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان سب کو ساتھی بھی عطا فرمائے ہیں، ان کو فرما بردار بھی عطا فرمائے ہیں، اطاعت گزار بھی عطا فرمائے ہیں، محبت کرنے والے بھی عطا فرمائے ہیں۔ لیکن ان ساتھیوں نے اس طرح وفاداری، اس طرح وفا شعاری کے جوہر نہیں دکھائے جس طرح میرے محبوب پیغمبر کے عظیم صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں، نبی کی وفاداری کے سلسلے میں جو جوہر دکھائے ہیں وہ کسی اور نبی کے ساتھی نے وہ جوہر نہیں دکھائے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ساتھی جان باز، ہر ساتھی جان نثار، ہر ساتھی فرما بردار، ہر ساتھی وفادار، ہر ساتھی محبت کرنے والا، ہر ساتھی سنت پہ چلنے والا، ہر ساتھی اطاعت گزار۔ حضرات محترم، میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ساتھ دیا کہ کسی کی جرت ہمت نہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے آ سکے۔ محترم بھائیوں، اگر میں آپ کے عظیم صحابہ کا ایک کا تذکرہ کروں تو اس کے لیے ہی ہمارے 30 منٹ کو چیز نہیں ہے۔ ان کے لیے، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بیان کرنے کے لیے، وفاداری کو بیان کرنے کے لیے، اطاعت گزاری کو بیان کرنے کے لیے، محب رسول کو بیان کرنے کے لیے کئی دن، کئی ایام لگتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ ان میں سے، ان صحابہ میں سے، ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ایسی عظیم ہستی، ایک ایسی شخصیت جو سب صحابہ سے بلند ہے، جس کا مقام مرتبہ سب صحابہ سے، سب اشرف مبشرہ سے زیادہ عرفت ہے، اس شخصیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے 1.5 لاکھ یا پھر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت کے متعلق اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.5 لاکھ صحابہ سب کے ساتھ جنتی ہیں۔ حضرات محترم، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ان سب وفاداروں میں سے افضل اور اعلیٰ وہ 1400 صحابہ کرام ہیں جن کو بیعت رضوان کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر ان 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے وہ 313 جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، جن کے متعلق میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے کائنات کے لوگوں، یہ بدر والے صحابہ جن کے متعلق آسمان والے رب نے عرش معلیٰ سے جھانک کر فرمایا ہے کہ اے بدر والوں، آج کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو، تم جو چاہے کرتے رہو، میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اپنی جنت لکھ دی ہے۔ کہ آج کے بعد آپ جو عمل مرضی کرتے رہو، ایک عمل بھی نہ کرو، ایک نیکی بھی نہ کرو، میں اللہ نے تمہارے لیے اپنی جنت الاٹ کر دی ہے، تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے۔
پھر ان بدری صحابہ میں سے اعلیٰ و عرفہ مقام پر جو فائز ہیں وہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام دے دے کے فرمایا کہ فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے جو بلند مقام پر فائز ہیں وہ 4 صحابہ کرام ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے، یعنی میرے محبوب پیغمبر کے 4 خلیفہ جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ پھر ان 4 میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مقام مرتبے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ پھر میرے محبوب پیغمبر کے سب سے عظیم اور سب سے وفادار صحابی حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل کیا نا، اللہ رب العالمین نے اس بابرکت کتاب کی ترتیب بھی بڑی ہی انوکھی بنائی ہے، بڑی ہی نرالہ بنائی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نبوت، رسالت، صداقت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے پہلے نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے میرے صدیق کی صداقت کو اپنی واضح کتاب، اپنی بابرکت کتاب کے حروف بنایا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری اور میرے محبوب پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا یہ لوگ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ آئے ہیں۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے خود ہی فرما دیا ہے وَالنَّبِيِّينَ، انبیاء کرام علیہ السلام، وَالصِّدِّيقِينَ، اور سچے لوگ یعنی کہ صدیق کی صداقت کی بات ہو رہی ہے، وَالشُّهَدَاءِ، اور شہداء، وَالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگ۔ اب یہ نیک، یہ شہداء، یہ انبیاء کرام، یہ سچے لوگ، یہ صدیقین، یہ میرے محبوب کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حسن اولئک رفیقا، اور یہ سب سے اچھے ساتھی ہیں۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا ہے کہ ویسے تو اس دائرہ اسلام کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ کہیں روم سے چل کے سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہیں فارس سے چل کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہیں یمن سے چل کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہیں میرے محبوب پیغمبر کے پاس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، کہیں میرے محبوب پیغمبر کے پاس حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، کہیں پہ بیوی بچوں کو الوداع کہہ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ لیکن یہ سب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، لیکن ان میں سے میرے صدیق کے آنے کا انداز انوکھا ہے، میرے صدیق کے آنے کا انداز بڑا ہی نرالا ہے۔ حضرات مختصر سی بات یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کے سارے صحابہ آئے، لیکن سب نے کوئی نہ کوئی نشانی دیکھی، کوئی نہ کوئی دلیل دیکھی، کوئی نہ کوئی علامت دیکھی، کوئی نہ کوئی معجزہ دیکھا، پھر اسلام قبول کیا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو کوئی نشانی دیکھی، یا کوئی علامت دیکھی، یا پھر نشانی یا دلیل کا مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ یہ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، ہمیں کوئی علامت دکھائیں، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، پھر ہم اسلام قبول کریں گے۔ یعنی کہ سب کے سب صحابہ نے کوئی نہ کوئی دلیل دیکھی، کوئی نہ کوئی نشانی دیکھی، کوئی نہ کوئی علامت دیکھی، کوئی نہ کوئی معجزہ دیکھا، اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ لیکن میں صدیق کی صداقت پہ قربان نہ ہوں، جب صدیق کی بات آئی نا، صدیق کی باری آئی،
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدیق اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو صدیق نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو مجھے کوئی نشانی دکھائیں، مجھے کوئی علامت دکھائیں، مجھے کوئی معجزہ دکھائیں۔ صدیق نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی، بلکہ بغیر تردد کے اسلام قبول کر لیا، اس لیے صدیق کا نام لقب صدیق پڑ گیا۔ تو بغیر تصدیق کیے، بغیر سچائی جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانا۔ اور اس سے بڑھ کر مقام کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، وہاں ساتھ ہی صدیق کو جمع فرما دیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر یہ اعلان فرما دیجئے اے دنیا کے رات کے لوگوں، اگر تم نے میرے محبوب پیغمبر کی مدد نہیں کی تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے کیا بگاڑ لیا؟ میں اللہ نے خود اپنے محبوب پیغمبر کی مدد کر دی۔ آسان یس نہیں، دو میں سے دوسرا، یعنی کہ دو میں سے دوسرا حضرت ابو بکر صدیق کو جمع فرما دیا۔ اور جب غار کے اندر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر آمنا کر رہا ہے۔ اسی طرح جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اسلام کی دعوت کو عام کر دیا، توحید کی دعوت کو عام کر دیا، تو مکہ کے سرداروں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، قید کر لیا، اور اس بات کا علم حضرت ابو بکر کو نہ ہوا۔ پھر اچانک ہی حضرت ابو بکر بیت اللہ کے پاس سے گزرے تو ایک آدمی نے بڑی جلدی کے ساتھ حضرت ابو بکر کو روکا اور کہا کہ ابو بکر کیا تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرا ساتھی محمد، اس کو مکہ والوں نے قید کر دیا ہے اور اس پہ تشدد کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اس کو مارنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر فوراً دوڑ پڑے، فوراً بھاگ پڑے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ صدیق نے یہ نہیں دل کے اندر سوچا کہ کفار کے قافلے کا، ان لانتیوں کا، ان کافروں کا میں اکیلا کیسے مقابلہ کروں گا، مجھے کچھ انتظام کر لینا چاہیے، کچھ لوگ اکٹھے کر لینا چاہیے، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ نہیں، اس طرح کی بات دل کے اندر آنے ہی نہیں دی۔ اپنی جان کی فکر کیے بغیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگا کے بھاگ پڑے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے، ان کو دھکیلتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے جا کے دیکھتے ہیں کیا منظر ہے کہ ان لانتیوں نے، ان کافروں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر ایک پگڑا ڈالا ہوا ہے اور اس کے ساتھ گلے کو بال دے رہے ہیں، بار بار بال دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کی آنکھیں باہر آنے والی ہیں۔ جب صدیق نے یہ منظر دیکھا تو صدیق کا دل پھٹ گیا، دل پہ چیریاں چلنے لگی۔ تو ابو بکر نے اپنی جان کی فکر کیے بغیر کہ میں ان کو ہٹاؤں گا تو یہ لانتی مجھے ماریں گے، مجھ پہ ظلم کریں گے، مجھ پہ تشدد کریں گے، یہ بات سوچے بغیر، اپنی جان کی فکر کیے بغیر ان کو کھینچنے لگے، ان کو پیچھے ہٹانے لگے۔ اور کیا فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور لانتیوں تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے لگے ہو، ایک ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہتے ہو تو کہتے ہیں ان یقول ربی اللہ، کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ تمہارے یہ حالات سب یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ جو صرف یہ کہتا ہے اس کا اور کوئی جرم نہیں ہے، صرف اس کا جرم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ یہ کہتا ہے اور اس کا کوئی گناہ نہیں۔ تو ان ظالموں نے میرے محبوب پیغمبر کو تو چھوڑ دیا، لیکن حضرت ابو بکر کو قید کر دیا، اس کو پکڑ لیا کہ بھائی تو بڑا اس کا خیر خواہ بن رہا ہے، تو بڑا اس کا ہمدرد بن رہا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تو ابو بکر کے تشدد کرنے لگ گیا۔
بڑا مارا، بڑا ظلم کیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنا تشدد، اتنا ظلم کیا کہ حضرت ابوبکر کا چہرہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا. آپ کا چہرہ مبارک ٹوٹ چکا تھا، آنکھیں پھول چکی تھیں اور آپ بے ہوش ہو کر نیچے گر چکے تھے. آپ کا انگ انگ خون کے ساتھ لت پت تھا، آپ کا انگ انگ زخمی تھا. تو مکہ کے کچھ لوگوں کے دل کے اندر ترس آیا، انہوں نے حضرت ابوبکر کو اٹھا کے گھر پہنچایا. تو اب آپ کی والدہ آپ کے سرحانے بیٹھ کے یہ انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا کب ہوش کے اندر آئے تو میں اس کو پیار دوں، اس کو پانی پلاؤں، اس کے زخموں پہ مرہم لگاؤں. ماؤں سے تو بیٹے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، لیکن یہ ماں صبر کے ساتھ یہ انتظار کر رہی ہے سرحانے بیٹھ کے کہ کب ابوبکر ہوش کے اندر آئے. تو انتظار کر رہی ہیں. تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر ہوش کے اندر آئے. تو اماں جی نے پانی کا پیالہ پہلے ہی لا کے رکھا ہوا تھا، پانی کا پیالہ پکڑا اور ابوبکر کو پکڑانے لگی کہ ابوبکر پانی پی لو، آپ کو کمزوری بہت ہو چکی ہے. حضرت ابوبکر بڑے ہی محترم ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں اماں جان پانی تو میں پی لوں گا، لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ میں محبت کا پیالہ کی ساتھ کے اندر تو اماں جی حیرت زدہ ہوگی، حیران ہوگی کہ ابوبکر تجھے خیال تو ہے کہ بیٹا تو کیا کہہ رہا ہے؟ جس آدمی کے لیے، جس بندے کے لیے تیرا انگ انگ زخمی ہو گیا ہے، جس آدمی کے لیے تو بے ہوش ہو گیا ہے، جس آدمی کے لیے تو آج اس بستر پر لت پت پڑا ہے، تو اسی کا تذکرہ کر رہا ہے، تو اسی کا ذکر کر رہا ہے. حقیقت تو یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ نبی کے مقابلے کے اندر ابوبکر کی بے حیثیت ہے. یہ تو آمدہ میں زخمی ہوتا ہے، یہ تو ابھی میں خون کے ساتھ لگتا دوں گا. اماں جان اگر یہ جان بھی چلی جائے نا تو پھر بھی میں نبی کا دامن نہ چھوڑوں، میں توحید کا دامن نہ چھوڑوں. قربان جائے یہ تھی محبت، اور اسے کہتے ہیں محبت. غار کے اندر ابوبکر گیا، جب ہجرت کی تو ابوبکر صاحب صبر کے اندر ہیں. اور جب کفار نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا چاہا تو ابوبکر کو سامنے پایا. آج ہم کسے کیسی محبت کرتے ہیں؟ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی محبت ہے؟ ہم بس سال بعد ایک دفعہ سڑکوں پہ جلوس نکال لیتے ہیں پرانے نبی کو تو بس ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے. محبت یہ ہے کہ اس بندے کے طریقے طور پہ چلا جائے، جو کام اس بندے نے کیا ہے، جس کے کرنے کو اس نے تمہیں حکم دیا اس کو کرنا. نماز پڑھتے ہوئے پورا سال گزر جائے گا، نماز کے قریب نہیں جائیں گے. بس جب سال میں ایک بار جلوس نکال لیں گے ہم جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہماری محبت کا حق ادا ہو گیا ہے. محترم بھائیوں، اسی طرح جب مکہ والوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تنگ کر دیا، تکلیفیں پہنچا کے، ظلم کر کے، پھر اللہ رب العالمین نے جب خود یہ اعلان فرما دیا ان اللہ قد اذن لی فی الخروج، اے میرے محبوب کا امت یہاں سے ہجرت کر دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی میں اپنے اوپر ایک چادر لپیٹے ہوئے، اپنا چہرہ چھپائے ہوئے آ رہے ہیں حضرت ابوبکر کی گاڑی میں. آ کے دروازے پہ دستک دی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آئے تو صاحب بھی کوئی کسی نے نشانی دیکھی، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی فیصلہ دلاؤ. یعنی کہ عمر آئے تو خود چل کے آئے، عثمان آئے تو خود چل کے آئے، علی آئے تو خود چل کے آئے، صہیب آئے تو خود چل کے آئے، سعد آئے تو خود چل کے آئے، سعید آئے تو خود چل کے آئے، اور عبد الرحمن بن عوف آئے تو خود چل کے آئے. لیکن جب یہ صدیق کی باری آئی تو اللہ کے رسول خود گھر پہ تشریف لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کے ابوبکر کے گھر آ کے دروازے میں دستک دی تو گھر والوں نے کہا کہ لگتا ہے جیسے امام کے نام آئے ہیں. ابوبکر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج تیرے دروازے میں محمد رسول اللہ آئے ہیں. تو
تو حضرت ابو بکر اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے تو فوراً اٹھے، بڑے ہی مؤدبانہ انداز کے اندر ان کا استقبال کیا، دروازہ کھولا اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آج آپ میرے دروازے میں آپ اپنے غلام کو حکم کر دیتے، میں حاضر ہو جاتا، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کس طرح آپ اپنے غلام کے دروازے پہ حاضر آ گئے؟ آپ مجھے حکم فرما دیتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر نہیں، معاملہ بڑا سنگین تھا، اس لیے میں نے تجھے نہیں کہا بلکہ میں آپ خود چل کے تجھے گھر پہ آئی۔ حضرت ابو بکر رسول بتائیں کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد آذن لی فی الخروج، اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا ہے کہ یہاں سے ہجرت کرتے ہو۔ تو ابو بکر پوچھتے ہیں کہ آپ کو حکم دیا ہے ہجرت کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں مجھے حکم دیا ہے۔ تو ابو بکر پوچھتے ہیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے پھر؟ یعنی کہ پہلے ابو بکر پریشان ہو گئے تھے کہ اکیلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرتے ہیں، کیا آپ کو صرف حکم دیا ہے؟ جی مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں کہ میرے لیے کیا پھر حکم ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر میں تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ تو ہجرت کے سفر میں میرے ساتھ ہوگا، تو نے بھی میرے ساتھ ہجرت کرنی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر حضرت ابو بکر ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ پھر ہجرت کے سفر میں مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ محترم بھائیوں، محبت تھی یہ جو صحابہ اکرام نے کر دکھائی، جو آج ہم محبت کرتے ہیں اسے محبت نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے طریقے کو چلنے کی